الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ ماعون، جو ویسے ترتیب میں تو انعات مانا سے پہلے ہے، مگر ہم چونکہ چھوٹی صورتوں سے بڑی صورتوں کی طرف چل رہے ہیں تو کوثر کے بعد اب ہم الماعون کی کر رہے ہیں، جو ارائیت الذی جس صورت سے ہم شروع ہوتی ہے نا، پہلے اسے پڑھ کر اس کا تھوڑا سا ترجمہ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تشریح کریں گے۔ ارائی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ فذالک الذی یدعو الیتیم، یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کا کھانا کھانے کے لیے بھی نہیں اکساتا، کسی کو نہیں کہتا کہ بھائی مسکین کو کھانا کھلایا کرو۔ فویل للمصلین، پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، الذین هم یراؤون، یہ وہ لوگ ہیں جو دکھاوا کرتے ہیں، الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی لوگوں کو عارضی طور پر دینے میں بھی بخل سے کام لیتے ہیں، ان کا دل نہیں کرتا ان پر نا۔ یہ ان کا چھوٹا سا ترجمہ ہے۔ ارائیت الذی کا ایک مطلب آپ کو سیدھی سی بات بتاؤں کہ کون مخاطب ہے اس میں، بس یوں سمجھے جیسے ہم سفر میں کر رہے ہیں، بس میں کسی ایک شہر سے دوسری شہر جا رہے ہیں، کسی کام سے، کاروبار کے سلسلے میں یا کسی وجہ سے، اچانک جو ہے ڈرائیور اعلان کرتا ہے کہ بھائی کسی کی یہ جو ابھی شخص اترا تھا، معلوم ہوتا ہے کسی کا بٹوا جیب کاٹ کر لے گیا ہے۔ پہلا رد عمل میرا اور آپ کا کیا ہوگا؟ حالانکہ ہم بس میں بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے پہلے اپنی جیب پر ہم ہاتھ ماریں گے کہ کہیں میرا بٹوا تو نہیں تھا۔ یہ مفسرین کے جو قول ہیں اس کو اس طرح دیکھیے، یہ کہ سورہ ماعون سن کر، اس کی بات سن کر مجھے ایسا لگے کہ میں ہی تو مخاطب نہیں ہوں اس کا، یہ اسی قسم کا جو ہے یہ مضمون ہے۔ دیکھیے اس میں کہیں بھی نہیں کہا گیا ہے، کسی کا نہیں بتایا ہے، شاید برابر میں کوئی گھاس کاٹنے والا گھاس کاٹ رہا ہے تو تھوڑی سی آواز آئے گی، شاید کسی کا نہیں کہا اس میں۔ دیکھیے نہ اس میں کہیں مشرکین کا ہے، نہ منافقین کا، صرف ایک ذرا سا حصہ ہے اس میں جس میں شک ہوتا ہے کہ یہ بات کر رہی ہے ان سے، مگر ایسا لگتا ہے یہ شیشہ ہے جس میں دیکھ لے میں اور آپ سب اپنا منہ دیکھ سکتے ہیں اس میں نا۔ شروع ہوتی ہے ارائیت الذی یکذب بالدین، اس شخص کو دیکھا ہے جو یوم دین کو جھٹلاتا ہے۔ اب جھٹلانے سے مراد اگر کوئی علل اعلان جھٹ رہا ہو تو سب کو معلوم ہو جائے گا وہ کہ یہ شخص روز جزا کو مانتا ہی نہیں ہے، یہ پھر اس کے لیے کہنے کی کیا ضرورت کہ کیا تمہیں معلوم ہے؟ اس کا مطلب ہے کوئی وہ بھی ہے جو منہ سے تو نہیں مانتا، منہ سے تو نہیں کہتا کہ میں روز جزا کو نہیں مانتا، مگر اس کا عمل ایسا ہے کہ ان لوگوں جیسا ہے جو روز جزا کو نہیں ماننے والے ہیں، جو آخرت کے اس دن کو جب اللہ سے ملاقات ہونی ہے، جب حساب دینے کے لیے کھڑا ہونا ہے، اگر کوئی بھلے زبان کے اقرار سے نہ کہے وہ، مگر اس کا عمل اگر ایسا ہے تو ایسا لگے گا کہ واقعی ہم جو ہے روز جزا کو جھٹلا رہے ہیں۔ اگر جھٹلانے والے نہیں ہوتے تو ہمارا یہ طرز عمل نہیں ہوتا۔ کیا؟ اللہ اکبر۔ فذالک الذی یدعو الیتیم، یہ وہ ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ اگر ہمارا اعتبار نہیں ہوگا، ایمان نہیں ہوگا کہ ایک دن خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جواب ہونا ہے، پہلا زندگی میں یہ ہوگا ہم کسی یتیم کو، مسکین کو، محتاج کو، ضرورت مند کو اپنے دروازے پر آنے ہی نہیں دیں گے۔ دھکا دینے سے مراد ایسا نہیں کہ ایسے دھکے دیتے ہوں، دھکا دینے سے مراد یہ ہے آپ نے انہیں اگنور کیا، آپ نے توجہ نہیں دی، ہم کبھی اس کے کس کام نہیں آئے، یہی اس کو دھکا دینا ہے۔ آخرت کا انکار
اس کے پہلی چیز یہ ہوگی کہ ہم کسی جو مدد کا طالب ہے، اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہم کسی کی مدد کر سکیں، اور کسی کی مدد نہ کریں ہم، تو یہ ہوگا کہ مطلب اب ہمیں ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہی نہیں ہونا ہے۔ یہ وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کا کھانا دینے کے لیے بھی نہیں اکساتا۔ اندازہ لگائیے، یہاں پر قرآن کا لفظ یہ نہیں ہے کہ مسکین کو کھانا دینے سے نہیں اکساتا، یہ کہ مسکین کا کھانا، یہ وہی جو ہے مطلب ہے اللہ کے ان آیتوں کا جو اللہ نے فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ جب ہم کسی قابل ہو جاتے ہیں، جب اللہ نے ہماری ضرورت سے ہمیں دیا ہوا ہوتا ہے، تو اس میں اللہ نے کہا ان لوگوں کا بھی حصہ ہے جن کو میں نے اپنی حکمت سے کم دیا ہے۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ جن کو کم دیا ہے میں نے اپنی حکمت سے، وہ تمہارے چاروں طرف موجود ہیں۔ یہ شخص جو اپنے لفظوں سے نہیں، اپنی عمل سے، اپنی حرکتوں سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ روز جزا پر اس کا ایمان نہیں ہے، یہ اپنے آپ جو ہے اس کے پاس، اس میں سے کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ یہ اس کے پاس لاکھوں ہوں، کروڑوں ہوں، کچھ بھی ہو ان کے پاس، بلکہ اتنا کم ظرف ہے یہ کہ خود بھلے نہ دے، کبھی دوسرے پیسے والے کو بھی نہیں کہے گا کہ یار گاؤں میں، محلے میں، پڑوس میں ضرورت مند ہیں، ان کی مدد کیا کرو۔ یہ دولت کی فراوانی اتنا تنگ دل اور اتنا بخیل بنا دے گی اس کو۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، پھر فرمایا تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے، الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، جو دکھاوا کرتے ہیں۔ ایسی نماز جو دکھاوے کے لیے، یہاں پر یہ پورا مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس وقت منافق تھے، نمازیں پڑھتے بھی تھے تو اس لیے کہ ہمیں جو ہے مسلمان شامل کیا جائے، اور اس وقت پڑھتے تھے جب کوئی دیکھ رہا ہو، اور جب اگر کسی نے نہیں دیکھا تو نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ مگر اگر ہم بھی اپنی نمازوں سے غافل ہیں، اللہ اکبر، وہ تو منافق تھے بھائیو، انہیں معلوم تھا کہ ہم منافق ہیں، مگر ہم مسلمان ہوتے ہوئے آج اگر نماز نہ پڑھیں تو یقیناً ہم بھی اسی کے ہم بھی اسی کے جو ہے مخاطب ہیں نا۔ یاد رکھیے، مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ کا یہ دین صرف ایسا نہیں ہے کہ زبان سے کہو اور اس پر اعتبار کر لیا جائے۔ دنیا میں تو ممکن ہے کہ لوگ ہماری باتوں کا اعتبار کر لیں، مگر اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ ایمان کے لیے لازمی ہے۔ جس ایمان کا میں زبان سے اقرار کرتا ہوں، اس کی تصدیق میرا دل بھی کرنا چاہیے، اور میرے دل کی تصدیق وہ ہوگی جو میرے عمل کے ذریعے ظاہر ہوگی۔ میں کہہ تو رہا ہوں کہ بھائی یتیم کا میرے مال میں حصہ ہے، غریب کا حصہ ہے، مگر اپنے عمل سے میں نہیں کرتا۔ میرا عمل یہ ظاہر کرتا ہے کہ میری زبان اور میرے دل میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ زبان میری مشرق کی بات کر رہی ہوتی ہے، میرا دل اس کی گواہی دینے کے لیے مغرب کی طرف کھڑا ہے۔ اگر میں یہی کہوں کہ میرا ایمان سچا ہے، تو جو اللہ نے کہا ہے مجھے اس پر عمل کرنا ہے، میں ہوتے ہوئے بھی کسی کو نہیں دے رہا۔ تو خالی دنیا کی زندگی میں، دنیا کی عدالتوں میں ہو سکتا ہے میرا ایمان قبول ہو جائے، اللہ تو اپنے دربار میں ضرور پوچھے گا کہ تو نے اقرار باللسان کیا تھا، اپنی زبان سے اقرار کرتا تھا میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا کہنا مانوں گا، مجھے ایک دن مرنا ہے، مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میرے عمل نے اس کی تصدیق نہیں کی۔ فرمایا تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں شامل نہ کرے جو وہ لوگ ہیں جن کی تباہی کہی گئی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ مجھے اور آپ کو اللہ ان لوگوں میں شامل کرے جو اپنے رب کے لیے نماز پڑھتے ہیں، آمین۔ الذین هم یراؤون، یہ دکھاوا کرتے ہیں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے دینے کے لیے بھی یہ اتنے بخیل ہیں کہ ان کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول یہ معاون کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس زمانے کے لحاظ سے جو مدینے کی چھوٹی سی ایک ریاست تھی، اس زمانے کا جو ماحول تھا کہ بھائی کلہاڑا ہے، رسی ہے، کوئی دیگچی ہے، کوئی پتیلا ہے، جب کوئی شخص مانگنے آئے پڑوس والا ہو اور معلوم ہے اس کو کہ بھائی یہ تھوڑی دیر کے لیے لے رہا ہے، گھنٹے کے لیے، آدھا گھنٹے کے لیے، پھر واپس کر جائے گا، یہ ہوتے ہوئے بھی کوئی شخص اگر نہ دے، یہ معاون ہے۔ آج کے بھی دن، آج کے بھی علاقے میں ہماری ساری زندگی گاؤں میں گزری ہے، محلے میں ایک دوسرے سے لوگ مانگتے ہیں، کوئی بھی چیز کم ہو گئی، اس وقت دکانیں بھی بند ہیں، بچوں کے لیے چائے بنانی ہے، چینی نہیں ہے، چائے کی پتی نہیں ہے، کوئی مانگنے آ گیا، اس زمانے میں دیا سلائی نہیں ہوتی تھی، دیا سلائی نہیں لے گیا، مہمان آ گئے کسی کے ہاں، مہمانوں کے لیے اتنے اچھے برتن میرے گھر میں موجود نہیں ہیں، میں محلے میں کسی سے مانگنے چلا گیا، مہمان زیادہ آ گئے، بستر نہیں ہے، کسی اور سے بستر لینے چلا گیا، اس پر بھی اگر کوئی شخص انکار کرے تو یہ معاون ہے۔ یہ دل کی وہ تنگی ہے جو ان لوگوں میں پیدا ہوگی جو پہلے کہا اللہ نے ارائیت الذی یکذب بالدین، تو نے دیکھا اس شخص کو جو یوم جزا کو جھٹلاتا ہے۔ کون ہے وہ شخص؟ پھر اللہ نے یہ ساری باتیں بتا دی کہ دیکھ لیجئے، نام کسی کا نہیں لیا، یاد رکھ لیجئے یہ ایک شیشہ ہے بھائی، میں اور آپ کھڑے ہو کر اپنی اپنی صورتیں دیکھ لیں کہ کہیں اس صورت میں اللہ میاں مجھ سے اور آپ سے تو مخاطب نہیں ہے۔ اور دکھاوے کی جب یہ صورت پڑی، غور کر لیجئے، آپ اور ہم انسان ہیں، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کام تو ہم نے اللہ کے لیے کیا مگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے، تو انسان ہونے کی حیثیت سے دل میں ایک بات آتی ہے یار کہ بہت اچھا ہوا یار لوگوں کو بھی معلوم ہو گیا نا۔ ایسی ہی بات اللہ اکبر، وہ بھی انسان تھے، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا کہ وہ دکھاوا کرتے ہیں نماز میں، فرمایا اے اللہ کے رسول کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں نے نیت باندھی کوئی نہیں ہوتا، اپنے اللہ کی رضا کے لیے نفلوں کی نیت باندھتا ہوں، پڑھ رہا ہوتا ہوں، اچانک کوئی آ جاتا ہے تو محسوس ہوتا ہے، دل میں ایک خوشی سی ہوتی ہے کہ کسی کو معلوم ہو گیا میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ کیا یہ بھی ریا ہے اللہ کے رسول؟ فرمایا نہیں ابو ہریرہ، اللہ اکبر، فرمایا نہیں ابو ہریرہ، اس صورت میں تجھے 2 اجر ملیں گے، ایک تو خاموشی سے اللہ کی رضا کے لیے تو اچانک تنہائی میں کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا تھا، ایک اس کا اجر ہے، اور دوسرا اجر یہ ہے کہ اللہ نے اس کو اوپن کر دیا، ظاہر کر دیا کسی کے اوپر، اس کا بھی اجر ملے گا تجھے۔ یعنی کسی نے دیکھا ہوگا، کوئی دیکھے مجھے آپ کو کہ تنہائی میں پڑھ رہا ہے، شاید اس کے دل میں اتر جائے یہی بات کہ یہ اللہ کا بندہ پڑھ رہا ہے یار، چھپ کر میں ظاہر میں ہی پڑھنے لگ جاؤں۔ تو یہ چھوٹی سی تشریح ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں شامل کرے کہ جن لوگوں کا بھلائی سے اللہ نے ذکر قرآن میں کیا ہے، ہم بھی اس میں شامل ہوں، اور ان لوگوں میں شامل نہ ہو جن کا ذکر اللہ نے ناپسندیدہ طریقے سے کیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔